बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 19 अक्टूबर है। बहैसियत पाकिस्तानी और पूरी कौम जी, हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा क्या शर्मिंदगी होगी या इससे ज़्यादा क्या डूब मरने का मुकाम होगा कि जिन लोगों को हम वोट देकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनकी औकात, उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। आज जितने भी MNAs या सैनिटर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं या इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत में हैं, उन सब के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बाहर लेकर रख लिए गए हैं। अब उनके मोबाइल फ़ोन्स के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन जिस MNA को हम लाखों वोट देकर भेजते हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसी बनाएगा, उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। और जबकि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ये कह चुके हैं कि पिछले 70 साल से इस पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जो कि आवाम के लिए बनाई होगी। इस अशराफिया ने हर पॉलिसी जो है वो अपने लिए बनाई है। अब ये जो आइनी तरमीम है जी, जिसका शोर पिछले 2-3 महीनों से शुरू हुआ, क्योंकि पता चल गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और ये इलेक्शन खुल जाएगा, और उसके बाद ये जो सारा एक निज़ाम है जिसको पिछले 2-2.5 साल से खड़ा किया गया, पूरे मुल्क जो है वो तबाही फेर कर आवाम को जो है वो ज़लील और रुस्वा करके सिर्फ एक चीज़ को बचाया गया, और वो ये फरसुदा निज़ाम है जो कि आपके सामने खड़ा, और जिससे हर आने वाले दिन के साथ हमको ख़बरों में तो बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है, लेकिन ये सब झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है। अब इस आइनी तरमीम को लेकर जी जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, MNAs जो हैं उनकी फैमिलीज़ को जो है उठाया जा रहा है, MNAs के 12-12, 14-14 साल के बच्चों को जो है वो उनकी वीडियोज़ बनाकर उनकी फैमिली को भेजी जा रही है, उनके जिस्म से जो है मांस खींचने की वीडियोज़ बनाकर जो है वो भेजी जा रही हैं, उनके बेटे बेटियों को, उनकी बीवियों को जो है वो अगवा किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे ज़्यादा ये कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, जो कि पाकिस्तानी अवाम की बात करता है, जो कि इंसाफ की बात करता है, जो कि ये कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब इस मुल्क में जितने भी अदारे हैं उनको अपनी आइनी हदूद में वापस जाना पड़ेगा, तो उसको नहीं आने देना है। और इसके लिए जो है हर वो कदम उठाया जा रहा है जो कि ना तो आइनी है ना कानूनी है। अब अख्तर मेंगल साहब जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम नहीं, यरकमाली तरमीम है। इसके साथ साथ उन्होंने और मज़ीद क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि जी अगर ये आइनी तरमीम आज नहीं हुई तो फिर बहुत खौफनाक कुछ पाकिस्तान में होगा, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर तो जी ऐसे बना हुआ है जैसे पीर का घर होता है, और मुरीदैन जो है वो धड़ाधड़ हाज़िरियाँ लगाते हैं। जरदारी साहब भी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। तो मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं, आज बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है, तमाम जो PTI की क़यादत थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर और जितने भी लोग थे उनके मुंह क्यों उतरे हुए थे, इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी अख्तर मेंगल के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो बाहर चले गए थे, फिर रात को उनको वापस आना पड़ा, और जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल किया गया कि जी आपको क्या हुकूमत ने बुलाया है, क्या आपको प्रेशराइज़ किया गया है तो आप वापस आए हैं, क्या आप इसानी तरमीम में हिस्सा डालने के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और इसहाक डार साहब ने रब्ता किया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया, मेरे जो लोगों के साथ जिस तरह मेरे सैनिटर्स को अगवा किया जा रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम नहीं है, ये यरकमाली तरमीम है। किसी बदतरीन डिक्टेटर ने भी ऐसे अरकान पार्लियामेंट की फैमिलीज़ को अगवा करके ये तरमीम करवाने की कोशिश नहीं की जो आज हो रही है। मैं पाकिस्तान वापस आया था, सेनेटर नसीमा एहसान को तसल्ली दूंगा, लेकिन कल रात उन्हें पार्लियामेंट लॉजी से अगवा कर लिया गया और अभी तक इनका कुछ नहीं पता। हमने गन पॉइंट पर ना मुशर्रफ दौर में मुज़ाकरात किए, ना अब मुशर्रफ के किसी जाननशीन से मुज़ाकरात करेंगे। बड़ा अहम फिक्र है जी, हमने गन पॉइंट पर ना मुशर्रफ दौर में मुज़ाकरात किए थे और ना मुशर्रफ के किसी जाननशीन से मुज़ाकरात करेंगे। आइन को कोई खुफिया दस्तावेज़ नहीं है, हम इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले आइनी तरमीम हमारे सामने रखी जाए, फिर उसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए पड़ी हुई है कि जी मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है और उसके पीछे इमरान खान का रास्ता रोकना है। इसके अलावा और कोई जल्दी नहीं है, कोई इन्हें पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी की जो है इतनी फ़िक्र नहीं पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बका है जी, और अपने जो अरबों रुपए हैं, अपना जो एक सियासत और जो ताकत का नशा है उसको बचाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जी आज आइनी तरमीम का ऊँट किसी करवट ना बैठा तो ये ऊँट खैमा फाड़ कर बाहर निकल आएगा।
اب یہ اونٹ کیا خیمہ پھاڑ کر باہر نکلے گا جی؟ مجھے تو اس کا صرف یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ جی اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ملک میں ماشاء اللہ یہ ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں جی، پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال میں کیا نہیں ہوا، کیا اس سے زیادہ بھی ظلم ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بچے 12-12 سال کے نہیں چھوڑے گئے؟ اس سے زیادہ ماشاء اللہ میں کیا ہوگا جی؟ ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو جا کے سیدھے بم والے گولے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر چلانا شروع کر دیں گے، اور کیا کر لیں گے آپ؟ تو ماشاء اللہ لگا دیں جی، اس سے زیادہ کتنا جو ہے اور فستائیت ہوگی، یہ اینڈ ہو چکا ہے جو ہونا تھا پاکستان میں، یہ آخری لیمٹس جو ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خیمہ پھاڑ کر جو ہے اونٹ باہر نکل آئے گا، اونٹ تو پہلے خیمہ پھاڑ کر باہر نکلا ہوا ہے، اب تو اونٹ کا جو ہے وہ واپس بھیجنے کا وقت ہے، اب اونٹ جو ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر پائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ جی پہلے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے، محسن نقوی پہنچے، پیچھے اسحاق ڈار صاحب بھی پہنچ گئے ان کے ساتھ، اور اب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ملاقات کریں گے، اور آصف زرداری صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ مولانا کے گھر پہنچ گئی ہے، سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے مولانا صاحب کے گھر کی، جہاں اب جو ہے کہا جا رہا ہے آصف زرداری صاحب پہنچیں گے، اور شاید وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ پہنچ جائیں، کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس ٹائم صدر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو بھی وہاں بلا لیا گیا ہے، اور آخری سر جوڑے جا رہے ہیں کہ جی آپ مان جائیں۔ اس میں صرف اس آئینی ترمیم میں جی ایک ہی مسئلہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکیں گے تو الیکشن بچے گا، الیکشن بچے گا تو عمران خان جو ہے اس کو کنارے لگا سکیں گے، عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو بین کر سکیں گے، اور اس پورے نظام کو بچا سکیں گے، کیونکہ اگر عمران خان آ گیا تو پھر جو ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا، یا جو اس کی پارٹی کے ساتھ کیا، اور پھر جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ جی صرف آئین اور قانون کی بات ہوگی، ہر ادارہ جو اپنی آئینی حدود میں واپس جائے گا، تو اگر یہ سب کچھ ہونے لگ گیا، آئین کے اوپر پاکستان سیدھا ہو کے چل پڑا، اور جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، جو کہ اگلے 3 سال تک رہیں گے، اس کے بعد پھر جسٹس منیب اختر کا نمبر ہے، تو یہ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو آئین کے اوپر چلے گا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی گردنوں پہ آرٹیکل 6 لگے گا، آرٹیکل 6 کے پھندے لگ جائیں گے، تو ہماری تو موت پکی ہے۔ تو اس لیے اب یہ جی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اربوں روپے جو ہیں اس کی آفر ہے جی، اور بھرپور کوشش، بھرپور تمام تر جو پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کے اوپر یہ جو ہمارے ادارے چلتے ہیں نا جی، پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے اس کو جھونکا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کچھ پرسنٹ اشرافیہ پاکستانی عوام کے وسائل کے اوپر قابض ہے نا، اس نظام کو ہم نے بچانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور حامد رضا صاحب، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، ان سب کی ملاقات ہوئی ہے جی عمران خان صاحب سے، اور یہ جب ڈیلا جیل سے واپس نکلے تو ان کے جو چہرے تھے وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہوگا جی؟ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے گیس کرنے والی۔ عمران خان صاحب نے صاف صاف الفاظ میں یہی کہا ہوا کہ اس آئینی ترمیم کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، آئینی ترمیم ٹھیک ہے آپ بات کریں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کریں، جو کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو کہ بنتا بھی ہے۔ آپ آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام وکلا بار جتنے بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ آئین سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو بٹھائیں، آن بورڈ لیں، اور تمام تر جو ایک مسودہ ہے وہ سب کا مشترکہ ایک ڈرافٹ تیار ہو، اس کے بعد سب آئینی ترمیم میں حصہ ڈالیں گے، اور یہ بات بالکل آئینی ہے۔ لیکن یہ صرف اس ٹائم جو اتنی جلدی دکھائی جا رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے، اور سپریم کورٹ جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تو کم از کم ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی بات بیرسٹر گوہر علی خان صاحب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں جب وہ مولانا صاحب سے بات چیت ہو جائے گی تو وہ کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جی۔ ابھی تک تو مولانا صاحب کو 21 توپوں کی سلامی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بالکل جائز بات ہے جو کہ مولانا صاحب نے بھی کی ہے، اور عمران خان نے بھی یہی کی ہوگی کہ جی جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن کریں، آئینی ترمیم کو دیکھ لیں گے، اس کے اوپر جو ہے بھی کنسنسس ڈیولپ کریں، تمام پارٹیز جو ہیں ان کو آن بورڈ لے کر آئیں، پھر کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے ویسے کہہ دیا کہ جی آج یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جی تمام لوگوں کے جو ایم این ایز ہیں ان کے موبائل فونز لے کے رکھ لیے گئے ہیں، یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ ویسے اسی طرح جو ہے موبائل فونز جو ہیں بک ہوتے ہیں، اب اس میں کون اٹھا کے لے کے جائے گا یہ موبائل فون، کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے، ایم این اے حضرات کے یہ موبائل فون ہیں جی، اور وہ لے کے رکھ لیے ہیں۔ تو اتنی کہ آزاد ہے جی ہمارے ملک میں جمہوریت کے جو ایم این اے جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پالیسیز بنانی ہے، جن کو ہم لاکھوں ووٹ دے کر جو ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے اس ملک میں الیکشن کا کہ جی پاکستان میں جمہوریت ہے،
اس کا جو ایمن ہے وہ اتنا کا زیادہ ہے کہ وہ اپنا فون اندر لے کے نہیں جا سکتا، تو کتنی کی بہتری کرے گا وہ اندر جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، پھر وہ اربوں روپے کی بولیاں لگیں گی جی ان کی، اور وہ اربوں روپے بنا کر جو ہے سائڈ کے اوپر ہو جائیں گے، اور پاکستان کی عوام جو 75 سال سے ذلیل ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ذلیل ہوتی رہے گی۔ اور قومی اسمبلی میں جی آج پاکستانی عوام کے پیسے سے جو ہے وہ کھانے بھی بن رہے ہیں، 10 ڈشز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، جس میں آئین اور ملک کی بربادی کا جو ہے پورا آج نظام بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے کھانا بھی پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اعتزاز حسن، لطیف کھوسہ اور تمام جو وکلا، بڑی قیادت ہے جی، انہوں نے کل ایک لیٹ پریس کانفرنس کی، اور جی تمام جو وکلا قیادت ہے وہ جماعتی سیاست سے بالاتر ہو کر انہوں نے جو ہے تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا، اور وہ کہنے کہ جی فوجی عدالتیں اور آئین پر حملہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، وہ آج کل یو کے میں ہیں، اور وہاں وہ ایک کانفرنس میں گئے ہیں شرکت کے لیے، تو وہاں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی جانبداری اس کے فیصلوں سے آنے والے وقت میں نظر آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر یہ آئینی ترمیم آج ہو بھی جاتی ہے جی، جس کے چانسز بہت کم ہے، لیکن پورا نظام اپنا اوپر نیچے کا زور لگا رہا ہے جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے یہ، لیکن اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی صورتحال، جو لوگ کچھ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آج ہی ہے جو ہوگا، اس کے بعد سب کچھ کنٹرول کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور پھر جو ہے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی کچھ سال دن صورتحال ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔